چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹی وی کے پروگرام رہنمائی کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری آج کی اس نشست میں جو دو معزز مہمان تشریف فرما ہیں، میں ان کا تعارف کروائے دیتا ہوں۔ میری دائیں طرف جناب حافظ عبدالوحید صاحب، جو ہمارے پیغام ٹی وی پر بہت عرصہ تک ایک پروگرام قرآن پاک کی تعلیمات کے حوالے سے کرواتے رہے ہیں۔ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ قرآن پاک سے متعلق عربی گرامر کا ایک کورس کرواتے رہے ہیں، اور اس کے بعد کئی موضوعات پر ان کے دروس جو ہیں وہ نشر ہو چکے ہیں۔ دارالفلاح کے مدیر ہیں، اور ماشاءاللہ جامعہ ابن سعود ریاض سے فارغ التحصیل ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان پر علم و فضل کے بہت سے دریچے واقع کیے ہیں۔ اور میرے بائیں طرف ہمارے نوجوان فاضل حضرت مولانا عبدالعزیز بھٹ صاحب تشریف فرما ہے، جو مدینہ یونیورسٹی جیسے عظیم عالمی اسلامی ادارے سے فارغ التحصیل ہیں، اور آج کل پاکستان کے ایک وسیع جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں درس و تدریس کی مسند پر فائز ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیغ، آپ کا اسلوب دعوت۔ ناظرین کرام، دعوت و تبلیغ انسانی معاشرے اور انسانی زندگیوں کے لیے نہایت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ جب تک انسان ایک دوسرے کی رہنمائی نہ کرے، ایک دوسرے کی اصلاح نہ کرے، معاشرہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ آج کے اس گفتگو میں، آج کی اس نشست میں ہم اپنے دونوں معزز مہمانوں سے اسی حوالے سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ دعوت و تبلیغ کی انسانی زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پیغام ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس اہم موضوع پر ناظرین کی رہنمائی کے لیے یہ ایک پورا پروگرام تشکیل دیا ہے۔ دعوت و تبلیغ کی اہمیت اس حوالے سے ایک مثال کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ انسان کو اللہ رب العزت نے جو بینائی دی ہے، دیکھنے کی قوت دی ہے، جب تک بیرونی کوئی اور روشنی موجود نہیں ہوگی تب تک انسان اس بینائی سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ انسان کو قوت بینائی تو ملی ہے، لیکن کمرے کے اندر ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہو تو اسے کچھ چیز نظر نہیں آئے گی۔ یہ دعوت و تبلیغ جو اللہ کی وحی اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں دی جاتی ہے، اس کی مثال بیرونی روشنی کی سی ہے۔ انسان کو اگر اللہ رب العزت اپنے راستے پر چلانے کے لیے اس کی اپنی عقل اور بصیرت پر چھوڑ دیتا اور اپنی طرف سے آسمان سے وحی اور نبوت اور رسالت کا سلسلہ نہ ہوتا، اور انسانوں کے لیے دعوت و تبلیغ کا فریضہ موجود نہ ہوتا، تو انسان کی یہ بصیرت کبھی بھی اسے اللہ کے راستے پر نہیں چلا سکتی تھی۔ تو جو دعوت دینا ہے، تبلیغ کرنا ہے، لوگوں کو نصیحت کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا ہے، ان کے حوالے سے اس کی مثال یہی ہے کہ بیرونی طور پر ان تک روشنی پہنچائی جائے، تاکہ اپنے یعنی وہ روشنی جو اللہ رب العزت نے جی انسان کے لیے پیدا کی ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کو بہتر کر سکتا ہے یا آگے چل سکتا ہے، اس روشنی کو پہنچانے کا نام دعوت و تبلیغ۔ وہی روشنی جو انبیاء کرام کے ذریعے ہمیں ملی، اور بالخصوص آخر الزمان پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اور واسطے سے ہم تک پہنچی ہے، قرآن مجید اور آپ کی احادیث مبارکہ، کتاب مبین، اس کی روشنی میں ہم لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں اور ان کو دعوت دیں، ان کو تبلیغ کریں، ان کی اصلاح کریں، ان تک معروف کا پیغام پہنچائیں، منکرات کو واضح کر رہے۔ تو اس طرح یہ اہمیت جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ جہاں تک قرآن مجید اور احادیث میں اس کے حکم کا تعلق ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان سے اس کی اہمیت خوب واضح ہو جاتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرتا ہے اور جو نہیں کرتے، اس میں فرق کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جیسے ایک سفینہ سمندر کے اندر سفر کر رہا ہو، اور پانی کے حصول کے لیے نیچے والے لوگ اوپر والی منزل تک چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اوپر والے تنگ پڑ جاتے ہیں،
تو نیچے سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اوپر والے لوگ بار بار پانی کے تقاضے سے پریشان ہوتے ہیں، کیوں نہ ہم نیچے سے سمندر سے پانی حاصل کر لیں۔ وہ ایک کلہاڑا لے کے اس کے پیندے میں سوراخ کرنا شروع کر دیتا ہے اور باقی لوگ اس کو دیکھتے رہیں۔ اگر وہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، روکیں گے نہیں، اسے بھی ڈبوئیں گے اور اپنے آپ کو اور پورے جہاز کو بھی ڈبو دیں گے، اور اگر اس کے ہاتھ کو پکڑ لیں گے اسے بھی بچا لیں گے، اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا یہ بالکل ایسے ہے، غلطی کرنا، گناہ کرنا کسی شخص کا، یہ ایسے ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ کے رک سکتے کہ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، اس کو چھوڑ دیں یا کسی کو کچھ نہ کہیں، جو ہر آدمی اپنی یعنی جب ہم دیکھیں کہ کوئی آدمی غلط کر رہا ہے، جی بالکل، غلط امور پر چل رہا ہے، غلط راستے پر چل رہا ہے، تو ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اسے سیدھے راستے کی طرف جی لائیں۔ بالکل، یہی اسی سے اہمیت واضح ہوتی ہے۔ معاشرہ ایک جہاز کی طرح ہے اور وہاں برائی کا ارتکاب اس کے پیندے میں سوراخ کے برابر ہے۔ اس آدمی کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا پورے معاشرے کو تباہی کے حوالے کر دینا ہے، اور اس خطرناک شخص کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دینا، اسے اس سے روک لینا، اسے اور پورے معاشرے کو تباہی سے بچا دینے کے برابر ہے۔ تو اس سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور دعوت الی اللہ کی ضرورت اور اہمیت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو احکام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ گھر تشریف لائے، سخت مضطرب، پریشان، چہرے سے آپ کی پریشانی بہت نمایاں تھی۔ آپ پھر مسجد تشریف لے گئے، صحابہ کرام کو جمع کیا اور آپ نے واعظ کرتے ہوئے فرمایا، لوگو لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضرور کرتے رہنا۔ اگر تم نے اس فریضے سے غفلت اور کوتاہی برتی تو پھر کیا ہوگا؟ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ۔ ایسا عام عذاب آئے گا جو سب کو لپیٹے گا، اس عذاب سے بچنے کے لیے تم دعائیں کرو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ گویا اللہ کی طرف سے آنے والے عذابوں سے بچنے کے لیے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر یہ حکم دیا ہے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے پیغمبر معروف کا حکم دیجئے اور منکرات سے لوگوں کو منع کیجئے۔ اور ایمان والوں کی یہ بنیادی صفت ہے۔ ایمان والوں کی قرآن مجید میں جو بہت بنیادی صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں ایک صفت یہ بھی ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکرات سے منع کرتے ہیں۔ برصب یہی سوال جو ہے میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ دعوت و تبلیغ کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو اہمیت ہے ہمارے دین میں یا معاشرے کے حوالے سے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے۔ اب رہا آپ کا یہ سوال کہ اس کی اہمیت، تو اس کی اہمیت شیخ صاحب نے پہلے بہت اچھے طریقے سے وضاحت سے بیان فرمائی ہے۔ دو تین چیزیں اس میں جو ہے وہ شامل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بنیادی چیز تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو داعی بنا کر بھیجا ہے، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی طرف سے داعی ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے امت کی بھی رہنمائی فرمائی ہے، اس طرح خصوصی طور پر حجۃ الوداع کے موقع پر کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ تمہارے پاس ایک آیت کا علم ہے، شریعت کے کسی ایک مسئلے کا علم ہے، وہ آگے پہنچاؤ۔ اور اگر جب تک امت کے اندر یہ چیز رہے گی، امت کامیاب رہے گی۔ اور جب پہلی امتوں کو بھی آپ دیکھ لیں، جیسے ہی ان کے اندر یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا سلسلہ ختم ہوا، یا ان کے اندر صرف امر بالمعروف رہا اور نہی عن المنکر کا جو ہے وہ معاملہ بالکل انہیں ختم کر دیا، تو ان کے اوپر جہاں پر پیغمبروں کی لعنتیں بھی ہوئی، وہاں پر عذاب بھی ہوئے۔ قرآن میں صراحت لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو پیغمبروں نے، داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے، عیسیٰ بن مریم نے، پیغمبر سراپا رحمت ہے، لیکن انہوں نے بنو اسرائیل پہ لعنت کی۔ لعنت کرنے کی وجہ کیا تھی؟ سیدھی سادی وجہ، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، نیکی کا حکم بے شک وہ دیتے تھے لیکن جب ایک برائی دیکھتے اس سے منع نہ کرتے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا نقشہ بھی کھینچ کے پیش کیا ہے۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا، جب کسی کو برائی پہ دیکھتے اس کو 1-2 دن منع کرتے، منع کرنے کے بعد وہ باز نہ آتا تو اس کا شرعی تقاضا یہ ہے کہ اس مجلس سے کوچ کیا جائے، یا اس بندے کا مکمل جو ہے وہ
ان معاملات میں جو برے معاملات ہیں بائیکاٹ کیا جائے، مجلس نہ ہو، اس کی ہم نشینی نہ ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 1-2 دن منع کرنے کے بعد وہ جس کو برائی سے منع کرتے تھے اسی کے ہم نوالا ہم پیالہ ہو جاتے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا اثر بھی کوئی نہیں نہ رہتا جب ایک آدمی برا کام کر رہا ہو، ہاں آپ اس کے ساتھ اٹھیں، بیٹھیں، کھائیں، پیئیں، سارے تعلقات قائم رکھیں، تو آپ اسے روکیں گے تو وہ اس کی توجہ بھی نہیں دے گا، وہ کہے گا کہ اگر میں اتنا ہی برا ہوں تو میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کیوں؟ ہاں بالکل، لوگ اس کو حجت بناتے ہیں۔ بس اوقات لوگ ایسا کہتے ہیں کہ بھئی فلانی جگہ پہ برائی ہو رہی تھی، تو وہ اس کی باقاعدہ دلیل دیتے ہیں جو آپ نے فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں فلانا بندہ وہاں پر موجود تھا، وہ تو صاحب علم تھا، اس کو تو اچھی طرح بصارت اور بصیرت موجود ہونا اور چیز ہے۔ جی ہاں دیکھیں نا، انبیاء کرام کا ایک طریقہ یہ بھی تھا نا، یا ہمارے جو بڑے دائی تھے، کہ غلط جگہوں پہ جا کر جانا، اس کی اصلاح کی کوشش کرتے تھے، برائی سے روکتے تھے۔ مثلا جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میلوں شیلوں پہ جا کر تو لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے دین کی، اور روکا کرتے تھے ان کاموں سے۔ بالکل، تو اگر موجود ہو کر وہ روکتا ہے تو وہ تو اچھا اقدام ہے۔ وہ تو بہت ہی اعلیٰ بات ہے۔ اگر وہ ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے یا ان کی تحسین کرتا ہے یا ان کو حوصلہ افزائی دیتا ہے تو وہ بری بات ہے۔ ہاں یہ تو بالکل بری بات ہے، یہاں حوصلہ افزائی وہاں پر ناجائز خاموشی اختیار کرے، کم از کم ان کو جو ہے وہ ابلاغ اچھا، ایک تو یہ تھا کہ اس وجہ سے آپ بات جاری رکھیں جو کر رہے تھے۔ ہاں اسی وجہ سے پھر وہ شیخ صاحب نے پہلے مثال دی، صحیح بخاری کی روایت تھی وہ کشتی والی۔ قرآن کریم کے اندر بھی ایک یہی قصہ ہے کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، وہ بستی پوری بنی اسرائیل کی، اس کے اندر پھر یہی جو عام طور پر جب امر بالمعروف نہی عن المنکر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے یا لوگ برائیاں کرتے ہیں تو معاشرہ عام طور پر 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک قسم کے وہ افراد ہوتے ہیں جو بالکل ہی جو ہے وہ منع کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسرے وہ افراد ہیں جو خود برائی کرنے والے ہوتے ہیں، تیسرے وہ افراد ہیں جو خاموشی اختیار کرتے ہیں، برائی سے منع نہیں کرتے۔ تو یہاں بھی بنی اسرائیل کے قصے میں یہی ہوا، تو نتیجہ دیکھا کہ فلاح صرف ان کو ملی، بعض مفسرین کے خیال میں یا جو ان کا ذاتی جو ہے وہ اکثر کا رجحان ہے کہ بچے صرف وہی تھے جو برائی سے منع کرتے تھے۔ اور اب قوم کے اندر جو دوسرا طبقہ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، بھئی تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہ فکر غلط ہے۔ وہاں جا کے بندہ کم از کم منع تو کرے، منع کرنے کے بعد اس سے براءت سے مراد کی کم از کم اس کے برے اعمال سے برات کا اظہار کرے۔ جب انہوں نے برات کا اظہار ہی کرنا بند کر دیا، روکنا ٹوکنا ہی بند کر دیا، ان کے ہم نوالا ہم پیالہ ہو گئے، تو اللہ رب العالمین نے جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں ان کو جو ہے وہ بندروں کی شکل میں بنا دیا۔ تو یہ ایک ضروری چیز ہے روکنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا ہے، مَن رَأَىٰ مِنکُم مُنکرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِیَدِهِ، ہاتھ سے روکو، ہاتھ کی طاقت نہیں تو زبان سے منع کر دو۔ اگر کم از کم زبان سے منع نہیں کر سکتے تو ادنا درجہ جو ایمان کا ہے وہ تو انسان کے اندر ہو کہ انسان اس چیز کو دل سے برا جانے، دل سے برا جانے اور اس سے الگ ہو جائے، اس سے الگ ہو جائے۔ جیسے قرآنی آیات سے اس کی صراحت ہے کہ جب آپ برائی دیکھیں فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ بیٹھنا بالکل نہیں ہے، ان کے ساتھ وہاں پر بندہ جو ہے وہ اٹھ کے چلا جائے۔ دیکھیں حافظ صاحب، ہمارے سامنے 3 چیزیں ہیں، جس طرح آپ نے بھی بتایا وہ کشتی والوں کا واقعہ، جس طرح انہوں نے قرآن پاک میں وہ بستی والوں کا واقعہ بیان کیا، کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو برائی کرتے ہیں، اور پہلے ایک ہی آدمی ہوتا ہے جو کسی برائی کا مرتکب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا ایک مچھلی پورے جل کو گندا کر دیتی ہے، تو ایک آدمی ہوتا ہے، اس کا اگر ہاتھ نہ روکا جائے تو دوسرا کرے گا، دوسرا نہیں تو تیسرا کرے گا، اور پھر جب زیادہ لوگ ہو جائیں گے تو وہ ایک رسم کی شکل اختیار کر جائے گا وہ معاملہ برائی جو ہے، اور لوگ سمجھیں گے کہ شاید یہ ایک حصہ ہے ہمارے معاشرے کا، ہمارے دین کا، ہمارے مذہب کا۔ تو پہلے ہی جب آدمی کرے تو روکنا۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو برائی کرتے ہیں، اور دوسرا جو ہے فریضہ وہ یہ ہے کہ ان کو برائی سے روکا جائے، ان کی اصلاح کی جائے، ان کو اچھائی کی بات بتائی جائے۔ لیکن تیسرا جو طبقہ درمیان میں ہے وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے جی چھوڑو جی ان کو، ان کے حال پہ ہمیں کسی قسم کی نہیں بات کرنی چاہیے۔ تو جس طرح کشتی والوں کا کہ اگر ہم نہیں روکیں گے ڈوبے گی کشتی تو ڈوبیں گے سارے۔ تو ناظرین کرام، ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ہم کرتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔ چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ جی ناظرین کرام، ہم اپنی بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر ہم نے وقفے پر جانے سے پہلے چھوڑی تھی۔ ہر سب وقفے پر جانے سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک فریضہ ہے
جو بحیثیت مسلم اور اچھے انسان کے ہر ایک پر عائد ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اس سلسلے میں کوتاہی کرتا ہے یا صحیح طور پہ وہ فریضہ ادا نہیں کر پاتا یا نہیں کرتا یا برائی سے روکنے میں ہچکچاتا ہے، دعوت و تبلیغ کا راستہ اختیار نہیں کرتا، تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو چھوڑنے کے نتائج کیا ہوں گے؟ اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو قرآن مجید میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آخری امت کو خیر امت قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ، اس کا سبب اور بنیاد یہ رکھا ہے کہ جو کام اللہ پہلے اپنے نبیوں سے لیا کرتا تھا، اب نبی آنا بند ہو گئے ہیں، نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ فریضہ امت پر ڈال دیا گیا ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ وہ بہتری کس بات میں ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نے معروف کا حکم دینا ہے اور منکر سے روکنا ہے، منع کرنا ہے۔ اب یہ اس امت کی افضلیت اور اللہ کے ہاں اس کا خیر امت ہونا، اس کی بنیاد یہ چیز ہے، یہ فریضہ ہے۔ یہ نہیں کہ یہ مرتبہ، یہ شان اور منصب تو اونچا مل جائے اور فرائض سے کوتاہی برتی جائے۔ جب یہ فریضہ ادا کریں گے تو وہ منصب اللہ کے ہاں قائم رہے گا، یہ فریضہ ادا نہیں کریں گے تو اس منصب پہ انسان جو ہے وہ یہ امت قائم نہیں رہ سکتی۔ تو پہلے نمبر پر ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ تو ایک فریضہ ہے، یہ سر انجام دینا ہی دینا ہے، بالخصوص جو شخص داعی، مبلغ اور ایک عالم کے طور پر معاشرے میں جانا جاتا ہے، اس پر تو یہ بات بہت تاکیدی طور پر واجب اور فرض ہے کہ وہ خاص طور پر منکرات دیکھے، خاص طور پر وہ منکرات دیکھے تو ان منکرات کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ یہ کام ہے ذرا رانا سا مشکل، تھوڑا سا محنت طلب، جان جوکھوں میں ڈالنے والا کام ہے۔ قرآن نے اس سلسلے میں رہنمائی کی ہے۔ سورہ یاسین میں ایک بستی کی طرف اللہ نے 3 نبی اور رسول بھیجے، اور وہ تینوں کی دعوت کا انکار کر رہے تھے، ٹھکرا رہے تھے، لیکن بالآخر ایک شخص نے ہمت کی اور وہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اس نے دعوت کا آغاز کیا نبیوں کی تائید کرتے ہوئے کہ ان رسولوں کی بات مانو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تم سے اجرت کا سوال نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہر بات میں معقولیت ہے، لاجک ہے، یہ فطرت کے اوپر قائم ہے۔ جب وہ یہ دعوت دینا شروع کی اس نے تو قوم کے لوگ ہکا بکا رہ گئے، یہ کون؟ ان نبیوں کو تو چھوڑو، پہلے اس کو پکڑو۔ یعنی آپ کی گفتگو سے ایک اور چیز واضح ہوتی ہے کہ ایک تو ہیں انبیاء کرام، جی، ان کے وارث علماء کرام، جی، لیکن جو آدمی اٹھا تھا وہ نہ نبی تھا، نہ کوئی صاحب علم، معروف معنوں میں کوئی اسکالر نہیں تھا، عالم نہیں تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ اچھی بات یہ ہے تو اس کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ یہ صرف علماء پہ عائد نہیں ہوتا، بلکہ ہر مسلمان پہ ہے، اور اس کی درجہ بندی ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ تبلیغی جماعت بنا لی، گروپ بنا لیا، یا ایک جتھا بنا لیا اور جگہ جگہ گھومتے پھرے۔ ایک یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر، ہمارے دوستوں میں، ہمارے کالجز میں، ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے اداروں میں اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کو، جو شخص جہاں جہاں موجود ہے اپنے اس دائرے کے اندر، ایک فیکٹری کا مالک ہے تو اس کے ملازمین اس کے دائرے کے اندر شامل ہیں، ایک صاحب خانہ کے اپنے بیوی اور بچے، اس کے کنبہ قبیلہ، وہ اس کی دعوت میں شامل ہونا چاہیے۔ تو یہ تاکید اور یہ فریضہ تو ہر شخص کے لیے ہے۔ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو داعی کے طور پر معروف ہیں کہ یہ علماء ہیں، یہ جنہوں نے ذمہ مبلغین داری ہیں، اختیار کر رکھی ہے بطور منصب کے، ان کے لیے تو خاموشی ایک جرم ہے، ان کے حق میں یہ خاموشی بہت بڑا جرم ہے۔ اور یہ کتنا بڑا جرم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ قصے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ قصہ ایک جگہ پر نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا ایک بستی کو تباہ کرنے کے لیے، جو بستی اللہ کی ساری حدیں پھیلانگ چکی تھی۔ جب وہ فرشتہ اس بستی کو الٹانے کے لیے گیا، وہاں پہنچا تو اس نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ اس میں ایک بندہ ہے جو ساری قوم کے گناہوں برائیوں سے بالکل کنارہ کش ہو کے تیری یاد میں، تیرے ذکر میں مصروف ہے وہ، تو یا اللہ اس کا کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس شخص کو نیچے رکھ کر بستی اس کے اوپر الٹاؤ۔ کیوں؟ روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ آدمی لم یتمعر فی وجہہ قط، کبھی میری نافرمانی ہوتے ہوئے اور میری حد ٹوٹتے ہوئے اس نے دیکھا ہو تو اس کے ماتھے پر کبھی کوئی شکن تک نہیں آیا تھا، کوئی تغیر بھی نہیں آیا تھا۔
اس حد تک یہ برائی کے حوالے سے اللہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، میں تو کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ اللہ، یعنی کنارہ کشی اختیار کر کے حجرہ نشین ہو کر ایک کونے میں بیٹھ کر محض ذاتی عبادت کرتے رہنا، وہ چیز فائدہ مند نہیں ہوگی. فائدہ مند ہوگی تو یہ ہوگی اصلاح. اور اسی کا نام رہبانیت ہے نا. رہبانیت یہی ہے، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ. رہبانیت یہ ہے کہ اپنی اصلاح کے لیے گوشہ نشین ہو جاؤ، قوم کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، جو انبیاء کا طریقہ کار ہے. اور خصوصاً آخر الزمان پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے کہ لوگوں میں گھل مل کر رہنا، لیکن اس لیے نہیں کہ اپنے روابط، اپنے تعلقات، معاشرے کی برائیاں اختیار کرنے کی بجائے معاشرے کی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی. جی ہاں بٹ صاحب، بڑے خوب رہنمائی فرمائی ہے حافظ صاحب نے. آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی آدمی اس فریضے کو ادا نہیں کر پاتا تو اس کے نتائج کیا ہیں، اور کس انداز سے بہترین طور پہ رہنمائی کرنی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اگر فریضہ ادا نہیں کرتا اس کے نتائج کیا ہیں. اس کے دو طرح کے نتائج ہو سکتے ہیں. پہلا، انفرادی سطح پر بھی اس کا نتیجہ نکلے گا، اور دوسرا جو ہے اجتماعی سطح پر. انفرادی سطح پہ بھی اس بندے کو جو ہے وہ اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرزنش، ڈانٹ ڈپٹ، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ معاملہ ایسا ہو سکتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے یا اس کو یہ بتانے کے لیے کہ تم نے جو ہے وہ نتیجہ غلط نکلا ہے، کیوں تم نے کام پورا نہیں کیا. یہاں پر ہم دیکھیں تو یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں نینوا بستی کی طرف بھیجا ہے. اب وہاں پر انہوں نے بد دعا کر دی، تھک ہار کے، قوم باز نہیں آتی تھی. انہوں نے بد دعا کی. بد دعا کرنے کے بعد اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا کہ داعی کا جو پورا کام تھا بھی وہاں پر ہوا نہیں ہے. داعی اگر پورا کام کرے گا، نتیجہ پھر صحیح نہ نکلے پھر تو خیر ہے، لیکن وہ ویسے ہی اپنی مرضی کے ساتھ بستی چھوڑ کے جیسے ہی کشتی میں سوار ہوئے ہیں تو اس کا ان کو ایک انفرادی پریشانی کا سامنا کیا کرنا پڑا. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. کشتی لہروں میں پھنسی ہے، ان کو جو ہے وہ بچانے کے لیے اس میں کیا ہے وہ کشتی کو بچانے کے لیے پیغمبر کو جو ہے وہ سمندر کی جو ہے وہ لہروں کے حوالے کرنا پڑا، اور پھر وہ جو ہے وہ نتیجہ. دراصل انبیاء کرام تو اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، بڑی برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں، ان کے ذریعے سے ہماری اصلاح مقصود ہوتی ہے، اس لیے ہمارے لیے نمونہ بنایا جاتا ہے. ہاں نمونہ جی. ہاں ہماری اصلاح ہی اصل مقصود ہے، سمجھانا کہ جب پیغمبر کو یہ یعنی ان کے ذریعے سے ہمیں بتایا گیا کہ اگر کوئی اس فریضے کو ادا نہیں کرے گا تو انفرادی طور پر بھی پریشانی ہوگی اور اجتماعی طور پر تو ہوگی ہی ہوگی کہ اللہ کا عذاب ہے. جس طرح آپ نے بتایا کہ پوری بستی الٹ دی گئی اس لیے کہ ان کے اندر برائیاں تھیں، لیکن وہ برائیاں دیکھ کر خاموشی اختیار کرے. ایک یہ بھی روایت ہے نا، اس کی استنادی حیثیت جو ہے اس پہ تو غور کیا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی بستی میں وہ ایک جانور کو، شاید مرغی تھی، الٹا لٹکا کے لیے، یعنی ظلم کرتے ہوئے اس کو، تو کسی نے، سب نے دیکھا، کسی نے روکا ہی نہیں ہے. اور وہ بستی کی مثال آپ نے خود بیان کی قرآن پاک میں کہ جو برائی دیکھتے تھے اور خاموش رہتے تھے تو ساری کی ساری بستی جو ہے کونوا قردۃ خاسئین، اس شکل میں عذاب، اللہ کا عذاب آ گیا. جی تو یہی اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے کہ وہ اجتماعی نقصان، جیسا کہ شیخ صاحب نے ابتدا میں فرمایا تھا کہ وہ بندوں کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنا ہی جو ہے وہ بند کر دیتا ہے. اس کے علاوہ پھر بندہ جو ہے وہ جو بندے خاموشی اختیار کرتے ہیں اس کا نتیجہ ایک اور نکل آتا ہے، وہ سارے کے سارے بندے اللہ رب العالمین انہیں بروں کی صف میں شامل کر لیتا ہے جو خاموشی اختیار کرنے والا. جنگ تبوک میں نبی کریم علیہ السلام راستے میں جا رہے تھے تو وہاں پر بعض لوگوں نے دین کا مذاق اڑایا، جو ہے وہ غلط حرکت تھی. تو ایک صحابی اٹھے، انہوں نے جا کر نبی کریم علیہ السلام کو بتا دیا. وہ جب بعد میں جو ہے وہ منافقین کو بلایا گیا، انہوں نے سرے سے انکار ہی کر دیا، قسمیں اٹھا لی ہم نے تو ایسا کہا ہی کچھ نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے جب وحی کے ذریعے تمام باتوں کو جو ان کی تھی وہ نبی کریم علیہ السلام کو پتہ چلی ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے آیات پڑھی ہیں، تو اس وقت عبداللہ بن بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں پر خاموشی اختیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کوئی نوٹس نہ لیا کہ اچھی بات ہے بری بات ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ بتایا بھی نہیں جا کر، اور وہاں پر غصے کا اظہار بھی نہیں کیا. اب جب قرآن کی آیات اتری ہے تو وہ عبداللہ بن بخشی جب نبی کریم علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے پہنچے ہیں کہ میں تو ان میں شامل نہیں تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس بات کو عذر نہیں سمجھا تھا، تو آپ نے سختی کے ساتھ عذر قبول نہیں کیا آپ علیہ السلام نے. اچھا یہ اس سلسلے میں آیت ہے سورہ انفال میں بھی اللہ نے فرمایا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اس عذاب سے ڈرو اور بچو جو صرف نافرمانوں اور گناہ گاروں کو نہیں آئے گا. یعنی جیسے ہمارے ہاں محاورہ چلتا ہے نا کہ سوکھی کے ساتھ گیلی بھی جل جاتی ہے، وہ گندم کے ساتھ گیہوں بھی رگڑا جاتا ہے، اس طرح صرف خاموشی گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے.
جی تو جو آدمی خاموش رہتے ہیں جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آتے ہیں. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وضاحت بھی چاہیے. آپ نے فرمایا کہ ان کا خاموش رہنا ہی ان کا جرم بن گیا. تاہم قیامت کے دن وہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے. گناہگار اپنے اچھا سب ایک آدمی معاشرے میں دیکھتا ہے برائیاں تو وہ اس فریضے کو ادا کرنا چاہتا ہے, کرنا تو سب کو چاہیے, لیکن وہ کون سا اسلوب اختیار کرے, کون سا طریقہ اختیار کرے کہ برائی جو ہے وہ ختم ہو جائے, برائی کرنے والوں کی اصلاح ہو جائے اور وہ اللہ کے نیک بندے بن جائیں. طریقہ کار جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور تعلیمات کی روشنی میں ہمیں بتائیں کہ وہ کیا طریقہ اختیار کرے. اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں ذکر کی جا سکتی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اہمیت والی بات جو ہے وہ داعی کا اپنا ذاتی کردار ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری سیرت طیبہ آپ پڑھ لیں. آپ جس بات کی دعوت دیتے تھے آپ خود اس پر مکمل طور پر عمل پیرا ہوتے تھے. آپ نے بھی اشارہ کیا کہ کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے پوچھا کہ آپ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ کو ہمیشہ ہم نے سچا ہی پایا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی سیرت قد لبثت فیکم عمر من قبل, قرآن میں یہ سوال ہوا. اہل مکہ جب دعوت آنے پر, قرآن نازل ہونے پر طرح طرح کے اعتراضات کر رہے تھے. کبھی کہتے تھے کہ اپنے پاس سے گھڑا ہوا قرآن پیش کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ ان سے کہیے حبیب کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی, اس سے پہلے میں نے تمہارے اندر ایک لمبی عمر گزاری ہے. مجھے بتاؤ کبھی انسانوں میں سے کسی کے معاملے میں میں نے کوئی خیانت کی ہے یا کسی انسان پر کبھی بہتان لگایا ہے؟ جب نہیں لگایا تو پھر اللہ کے معاملے میں خیانت کروں گا ما جربنا علیک صدقا, اور اللہ پر میں بہتان لگاؤں گا؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. آپ سب بات جاری رکھیں گے ہم. ناظرین کرام یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی, چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی. جی ناظرین کرام, ہم اپنی بات وہیں سے شروع کر رہے ہیں جہاں پر ہم نے وقفے پر جانے سے پہلے چھوڑی تھی. یہ حافظ صاحب آپ بتا رہے تھے کیا طریقہ کار اختیار کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا جو اور اس کی کامیابی کا جو راز ہے اور قیامت تک ہر داعی کے لیے وہی اسوہ حسنہ ہے, وہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی دعوت آپ کے اپنے عمل سے کبھی متصادم اور مختلف نہیں رہی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بات آدمی خود گڑ کھانا چھوڑے گا جی تو بچے کو کہے گا گڑ نہ کھاؤ. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بات کی دعوت دیتے تھے خود اس پر کما حقہ عمل پیرا ہوتے تھے. اور دیکھ لیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح سے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا, لیکن کسی مشرک نے, آپ کے کسی مخالف نے, حتیٰ کہ جان کے دشمن تک نے آپ پر یہ طعنہ نہیں آپ کو دیا کہ جو بات آپ کہتے ہیں آپ وہ کرتے تو وہ نہیں. یعنی یہ ایک بہت بڑی شہادت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعوت دی ہے آپ خود اس پر پوری طرح سے عمل پیرا تھے. اور سورہ ہود کے حوالے سے یہ حدیث مشہور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ پر بڑھاپا آ رہا ہے, آپ نے فرمایا کہ نہیں عمر اتنی نہیں لیکن آثار زیادہ دکھائی دے رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود, مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے. سورہ ہود میں انبیاء کرام رحمۃ الصلوۃ والسلام کا جو اسلوب دعوت پیش کیا گیا ہے, ہر نبی کے دعوت میں ایک خاص بات تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سارے اسلوبوں پر عمل پیرا تھے. ان میں سے ایک اللہ کے نبی سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی قوم سے کہہ رہے تھے وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جس بات کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اور خود اس دعوت کی مخالفت کروں. اسی طرح سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے دوران بھی اور ان کے تذکرے کے دوران اللہ نے فرمایا, وہ کہتے تھے کہ اے میری قوم اگر میں تمہیں دعوت دوں اور خود اللہ کے حکم کی نافرمانی کروں مجھے اس نافرمانی سے ڈر لگتا ہے. تو یہ وہ احساس تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, یعنی احساس ذمہ داری کہ جو بات میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں میرا عمل اس کے عین مطابق ہونا چاہیے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت میں یہ خوبی اور یہ خوبصورتی موجود تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بات فرمائی ہے, ایک داعی, ایک مبلغ قیامت کے دن جہنم کے اندر جل رہا ہوگا, اس کی انتڑیاں اس کے منہ سے باہر آئی ہوئی ہوں گی اور جہنم میں اس طرح وہ بندھا ہوا ہوگا جیسے گدھا اپنے کھونٹے کے گرد بندھا ہوتا ہے اور وہ چکر لگا رہا ہوگا. جہنمی اس کے گرد جمع ہو کر کہیں گے کہ اے
داعی مبلغ، آپ ہمیں تبلیغ کیا کرتے تھے، آپ ہماری اصلاح کیا کرتے تھے، تو آپ جہنم میں کیسے؟ وہ جواب دے گا کہ کنت آمرکم بالمعروف ولا آتیہ، میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا، خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، وانہاکم عن المنکر وآتیہ، میں تمہیں منکرات سے منع کرتا تھا لیکن خود ان منکرات پر عمل کیا کرتا تھا۔ تو یہ دعوت دینے والے شخص کے لیے اسوہ حسنہ یعنی ہے۔ عرف عام میں لما تقولون ما لا تفعلون، جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے کہ جو دعوت دینی ہے اس پر خود پوری طرح عمل کرنا ہے۔ نبی علیہ والسلام اگر لوگوں کو سچائی کی، صدق کی اور امانت کی دعوت دیتے تھے، حکم دیتے تھے، تو آپ سب سے بڑھ کر صادق و امین تھے۔ نبی علیہ والسلام اگر لوگوں کو سخاوت کا حکم دیتے تھے، آپ سب سے بڑھ کر سخی تھے، کان اجود بالخیر۔ یعنی ایک تو سب سے پہلی اہم بات یہ ہے کہ جو آدمی دوسرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے یا برائی سے روکنا چاہتا ہے، اس کو سب سے پہلے خود برائی سے الگ رہنا چاہیے، بالکل بالکل، اپنے آپ کو پہلے صحیح کرے، اپنی اصلاح کرے، اس کے بعد دوسروں کو کرے، تو اس میں اثر بھی زیادہ ہوگا اور اس کی بات توجہ سے سنی بھی جائے گی۔ بالکل۔ اچھا بٹ صاحب یہ بتائیں کہ کیا تبلیغ کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خاطر یا لوگوں کی اصلاح کے لیے صرف جتھا بن کر ہی چلنا چاہیے کہ گروپ بنے ہوئے ہیں تو وہی چلیں، یا انفرادی طور پر بھی آدمی اصلاح کر سکتا ہے؟ جتھا بنانے میں بظاہر کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ ہم کوئی سختی نہیں کر سکتے، مگر جو بنیادی چیز ہے کہ وہ پہلے انفرادی سطح پر انسان کام شروع کرے، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حکم تھا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ پہلے اپنے آپ کو اور اپنے پھر اس کے بعد گھر والوں کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وانذر عشیرتک الاقربین ہے، جو آپ کے قریبی رہنے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، اڑوس پڑوس ہیں، آپ کے ساتھ سفر کرنے والے ہیں، آپ کے ساتھ جو ہے وہ مجلس نشینی اختیار کرنے والے ہیں، پہلے آپ ان کو جو ہے وہ دعوت دیں۔ انسان پہلے کام جو ہے وہ اپنے علاقے میں شروع کرے۔ قرآن کی دیگر آیات میں جیسا کہ سورہ توبہ کی بھی ایک آیت ہے لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ علم حاصل کرنے کے بعد ان کا پہلا فریضہ یہ بنتا ہے کہ وہ غیر اقوام میں دعوت بعد میں دے، پہلے جو ہے وہ اپنی قوم کی طرف یعنی ایک دائرہ ہے، ایک نقطے سے بڑھے گی نا چیز، جی ہاں، نقطہ لگے گا وہاں سے کریں، اثرات اس کے زیادہ مرتب ہوں گے، پہلے اپنے قریب لوگوں۔ یعنی آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے سیرت کے حوالے سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے آدمی جس جگہ رہتا ہے وہاں کے گردا گرد کے لوگوں کو، اب صاحب مقصد بٹ صاحب کا یہی ہے کہ سب سے پہلے قریبی لوگوں کو، اور وہ قریبی لوگ قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، خاندان والے بھی ہو سکتے ہیں۔ کرام کا یہی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے ہر نبی کو اس کی قوم کی طرف ہی بھیجا ہے، ہر نبی نے پہلے اپنی قوم میں دعوت دی ہے، اس لیے سب سے پہلے اپنی قوم کا، اپنے خاندان کا، اپنے گھر کا، اپنے قریبی لوگوں کا، اپنے اڑوس پڑوس کا حق ہے، اپنے محلے کا حق ہے۔ اگر کوئی شخص فیکٹری کا مالک ہے تو اس کے ملازمین کے بارے میں اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جیسے رسول اللہ، جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا، بالکل یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص تم میں سے ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے کتنی وضاحت ہے، ہر آدمی اپنی جگہ ذمہ دار ہے بالکل۔ اور یہ انفرادی ذمہ داری ادا کرنے سے جتنی دین کی دعوت پھیل سکتی ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اور بہت سارے کاموں کا پتہ ہے، اس دعوتی ذمہ داری کا ہمیں احساس و شعور نہیں آج۔ کوئی شخص اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتا ہے یہ کام صرف مولویوں کا ہے، علماء کا ہے۔ اس میں ایک بنیادی چیز اور بھی ہے ناہر صاحب کہ ہم نے دین کو صرف عبادات تک محدود کر لیا ہے، حالانکہ دین زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہے، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جو دین کا حصہ نہ رکھتا ہو، حتیٰ کہ ہم اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اگر وہ بھی ہم صحیح طور پہ کر رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے۔ بے شک کھانا ہم خود کھاتے ہیں لیکن صحیح انداز میں پیارے رسول کے طریقہ مبارک کے مطابق کھائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بھی عبادت ہے۔ تو تبلیغ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ دین کی باتیں، انہیں نماز روزے ہی کی باتیں کرتے رہیں تو یہی دین نہیں، ہر برائی، ہر وہ چیز جو نقصان دہ ہے انسانی معاشرے کے لیے، اس کی اصلاح جو ہے وہ بھی تبلیغ ہے۔ دین نے زندگی کا کوئی پہلو چھوڑا تو ہے ہی نہیں نا، حتیٰ کہ انسان ہی نہیں، حیوانات کی بھی ایک فطری ضرورت ہے، وہ بول و براز، جو حوائج ضروریہ جس کو کہتے ہیں۔ ہمارے دین کی خوبی اور خوبصورتی تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں بھی رہنمائی ہے اور اس انسانی ضرورت اور فطری ضرورت کو بھی دین کے دائرے میں لے لیا ہے۔ یعنی اگر ہم طریقہ مبارکہ کے مطابق یہ ضروری جو ضرورتیں ہیں یا حاجت جو ہے پیشاب پخانے کی یہ بھی کریں گے تو وہ بھی عبادت ہے۔ تو آج ضرورت اسی بات کی ہے، ہم نے ان پہلوؤں کو اور اپنی ذمہ داری کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔
تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ یہ دعوت دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کوئی بہت بڑی تنظیم معرض وجود میں آئی ہو اور وہی دعوت کا کام کرے، علاقوں سے نکل جائے، یہ بھی ایک انداز ہے۔ نبی علیہ السلام خود علاقے سے نکلے ہیں، طائف گئے ہیں، آپ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینے بھیج دیا ہجرت سے 1 سال پہلے، اور حدیبیہ کے صلح کے بعد، معاہدے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داعی المبلغ مدینے سے باہر دور دور دراز سے بھیجے ہیں۔ ظاہر کا مطلب مبلغ لیکن وہ تھے جن کو پہلے خود جن کی اصلاح کی، جن کو تیار کیا، جن کا علم پورا، تربیت پوری ہو گئی تھی، ایک مربی اور داعی بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا۔ اچھا آپ صاحب یہاں ایک چیز میں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے اور آپ کی تعلیمات سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر اصلاح کی کوشش کرے، جی، کسی ٹیم کے اندر ہے، کسی سفر میں ہے، کسی بس میں ہے، ٹرین میں ہے، جہاز میں ہے، کلاس میں ہے، اپنے کالج میں ہے یا اپنے دفتر میں ہے، جہاں بھی موجود ہے، اور چیز کو دیکھتا ہے کوئی بری، دین کے حوالے سے بھی بری اور ملکی قوانین کے حوالے سے بھی غلط، تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ لیکن کیا وہ مفتی بن جائے کہ ہر ایک پہ فتوے صادر کرنے شروع کر دے؟ یہ بھی تو چیز ہم دیکھتے ہیں نا مساجد کے اندر کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ کفر کر۔ یہ بہت اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا ہے۔ اصل میں فتویٰ اور چیز ہے، دعوت اور چیز ہے۔ فتوے اور دعوت میں بڑا فرق ہے۔ یہ بات واقعی یہ کمزوری رہ جاتی ہے، بہت سارے لوگ تھوڑا سا علم حاصل کر کے وہ مفتی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک 21 دن کا دورہ کر لیا، علماء کرام کے گریبانوں کو ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا۔ اسی کو اہل علم نے آفات علم میں شامل کیا ہے۔ اس انداز کو، یہ آفات علم میں سے کہ علم آ گیا اور آدمی اس کا گھمنڈ لیے دوسروں پر فتویٰ بازی شروع کر دے۔ انبیاء کرام علیہ السلام تلبیس ابلیس میں سے بھی ہے۔ جی، تلبیس ابلیس ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو اسلوب ہے، آپ دیکھیں حالانکہ نبیوں کے پاس علم اللہ کی طرف سے آتا تھا، انبیاء کرام اپنی دعوت میں فتوے کا انداز نہیں اختیار کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دیکھنے آپ کتنے سال یہی دعوت دیتے رہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فلاح پاؤ گے۔ اس میں فتوے کا انداز نہیں ہے، دعوت ہے، دعوت ہے۔ اور دعوت میں ایک بہت اہم چیز جو دعوت کارگر ہوتی ہے، دنوں تک پہنچ جاتی ہے۔ مثلا ہمارے عرف عام میں دعوت کہا جاتا ہے کہ جی فلاں نے دعوت دی ہے کھانے پینے کی، تو مقصد یہ ہوتا ہے دوسرے کو اپنے پاس لے کے آنا، جی، بلانا، قائل کرنے سے پہلے اسے مائل کیا جائے۔ جی جی، اس میں کیا تھی؟ ہمدردی۔ جس کو دعوت دے رہے ہیں، جو مدعو ہے، جس کو دعوت دی جاتی ہے، اس کے ساتھ انتہا درجے کی ہمدردی۔ دیکھیے انبیاء کرام علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ انا لکم ناصح امین انصح لکم، میں تمہارے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں، خیر بلکہ نصیحت کا معنی ہمدردی کر رہی ہے، یہ نصیحت کی جاتی ہے ہمدردی اور خیر کا۔ اب نبی علیہ السلام کو جو ہمدردی تھی اپنی امت کے ساتھ، اسی کے تحت آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے کولوں سے، کمروں سے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں اور تم مجھ سے پہلو چھڑا کے جہنم میں کود رہے ہو۔ یہ ہمدردی کے لوگوں کو جہنم سے بچانا ہے۔ اچھا بر صاحب یہ بتائیں، ایک دائی جو ہے اس کو کون سی زبان استعمال کرنی چاہیے، سختی کی، نرمی کی؟ ایک آدمی اصلاح کرنی چاہتا ہے کسی کی، کیا وہ انداز اپنائے گا؟ وہ بات تو ہوگی اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے الفاظ، یا کیا کرے گا؟ جو ابتدائی انداز ہے وہ تو ظاہری بات ہے نرمی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صراحت فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام نرم تھے، آپ کی طبیعت میں جو سختی نہیں تھی، گفتگو میں انتہائی چاشنی تھی، اور ساتھ یہ بھی وضاحت فرمائی وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ ترشرو ہوتے، سختی کرتے، سخت دل ہوتے، تو یہ جو آپ کے ارد گرد اتنے لوگ جمع ہیں تو یہ آپ کے ارد گرد بالکل جمع نہ ہوتے۔ اس میں بلکہ قرآن کا حکم اس میں یہ بھی ہے نا سر، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ 3 فقرے قرآن کے دعوت کے اسلوب کو واضح کر دیتے ہیں کہ دعوت کس انداز سے دینی چاہیے۔ حکمت یعنی حالات کو دیکھ کر لوگوں کی نفسیات کے مطابق، اور الموعظۃ الحسنہ کا مطلب ہے الفاظ اچھے ہونے چاہیے، اسلوب اچھا ہونا چاہیے، مواقع کو دیکھا جائے، اگلے کی طبیعت کو دیکھا جائے۔ اگر گفتگو کوئی بحث و تکرار کی طرف جاتی ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، تو جدال بطریقے احسن ہونا چاہیے، اچھے انداز سے جواب دے، جلی کٹی نہیں سنانی چاہیے۔ جہاں دیکھے کہ محض مخالفت ہی مخالفت ہے، یہ انداز اس کا ترچھی والا ہے، یہ لڑائی جھگڑ کی طرف، تو قالوا سلاما، یہ بھی تو ہے نا، جی بالکل، اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ تو ناظرین کرام، ہمارے معزز مہمان بڑے خوب انداز میں ہم پر یہ واضح کر رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تعلیمات کی روشنی میں معاشرے کی اصلاح کے لیے
ہم میں سے ہر ایک پر انفرادی حیثیت میں بھی اور اجتماعی صورت میں بھی یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ کو اپنائیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو بہترین انداز میں اختیار کریں، اور کوشش یہ کریں کہ جہاں جہاں جو ہے وہ اپنے ارد گرد اپنے ماحول اور معاشرے کی تصحیح اور اصلاح کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بہت صحیح علامہ اور فہامہ ہو، جو اللہ رب العزت نے اسے توفیق دی ہے، یا جس چیز کو وہ جانتا ہے اچھی طرح کہ یہ صحیح ہے اس کو دوسروں تک پہنچائے، اور جس چیز کو وہ دیکھ رہا ہے کہ دینی طور پر اور معاشرتی طور پر وہ نقصان دہ ہے، غلط ہے، اس کو روکنے کی کوشش کرے جس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہر آدمی جو ہے اپنی جگہ پر وہ ذمہ دار ہے، لیکن وہ افراد جن کو اللہ رب العزت نے علم و حکمت کی دولت سے نوازا ہے، یا جو عالم دین ہیں بالخصوص، یا اساتذہ کرام ہیں، یا سرکاری طور پر جو ایسے منصب پر فائز ہیں کہ جس کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح ضروری اور ممکن ہے، تو ان پر بحیثیت منصب ان پر یہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے، اور یہ ان کے منصب کے عین متقاضی ہے کہ وہ بہترین انداز میں کردار ادا کریں۔ اور ہمارے معزز مہمانوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ سب سے پہلے جو داعی ہے، جو دعوت دینا چاہتا ہے، جو تبلیغ کرنا چاہتا ہے، جو اصلاح کرنا چاہتا ہے، اس کو خود اپنا کردار بہترین کرنا ہوگا۔ کردار بہتر ہوگا تو دوسروں تک بات پہنچانے کا مزہ بھی آئے گا، ان پہ اثر بھی ہوگا، اور کردار اپنا ہی اگر غلط ہو تو کوئی اثر جو ہے وہ مرتب نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ بھی ہمیں ہمارے معزز مہمانوں نے بتایا کہ نرم زبان اختیار کرنی چاہیے، دلیل کی زبان اختیار کرنی چاہیے، اور اگلے کی حیثیت اور اس کی نفسیات کو مد نظر رکھ کر بات کرنی چاہیے۔ مومن کا آئینہ ہے، آئینہ اگلے آدمی کی جو چہرہ دیکھ رہا ہو اس کی برائیاں اور نقائص احسن انداز میں اس کے اوپر واضح کرتا ہے۔ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ آئینے نے پہلے گھونسا مارا ہو اور پھر بتایا ہو کہ تیرے چہرے پہ داغ لگا ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اس کے سامنے، دیکھنے والے کے سامنے اس کے عیوب کو واضح کیا جاتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ وہ اپنے داغ اور دھبوں کو دور کرتا ہے، بلکہ کوشش کرتا ہے بار بار آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہو۔ پہلے مائل کریں پھر قائل کریں۔ انشاءاللہ العزیز ملیں گے پھر کسی اور پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ۔ آج اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راستے دشوار تر ہیں زندگی کے کارواں میں، کامیابی کامرانی چاہو گر دونوں جہاں میں، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے